بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. My dear friends, آج ہم دوسرا پیراگراف دیکھتے ہیں جو کل ہم نے سٹارٹ کی تھی An Anthology of Living English Prose، جو کہ گریجویشن کی بہاؤالدین ذکریہ کی بک ہے. اس کا دوسرا پیراگراف آج ہم دیکھتے ہیں. پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی جو ہے باب محاورہ ترجمہ کرتے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ آور لیسن. تو پہلے ریڈنگ اس کی ہم کرتے ہیں. His political activities and responsibilities had increased manifold during the last 10 years of his life, when he was already in the afternoon of his old age. Despite the advice of his doctors, he did not spare himself, refusing to take rest or respite. Work, work, and more work. He drained away the last reserves of his energy like a spendthrift child of nature, and he plunged himself deeper and deeper into the stormy ocean of political struggle to the utter neglect of his health. تو اب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے. پولیٹیکل سیاسی، ایکٹیویٹیز سرگرمیاں، سیاسی سرگرمیاں. رسپانسبلٹیز ذمہ داریاں. انکریزڈ بڑھ گئی تھی. مینی فولڈ کئی گنا، بہت زیادہ. گوناگوں کہہ سکتے ہیں ہم. تو ڈیورنگ کا مطلب ہوتا ہے دوران. لاسٹ 10 ایئرز گزشتہ 10 سالوں کے. لائف کا مطلب زندگی ہے. آلریڈی کا پہلے ہی. آفٹرنون کا مطلب ہو گیا سپہر، یعنی اس کے بڑھاپے کا آخری حصہ یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا. اولڈ ایج کا مطلب بڑھاپا ہے. ڈسپائٹ کے باوجود. ایڈوائس نصیحت. اور اس کے بعد ہے اسپیئر کا مطلب ہوتا ہے فارغ رکھنا اپنے آپ کو. ریفیوزنگ انکار کرتے ہوئے. ریسٹ کا مطلب ہوتا ہے آرام. رسپائٹ کا مطلب ہو گیا وقفہ. اور اس کے بعد ڈرینڈ اوے کا مطلب ہوتا ہے بہا دینا. ڈرین پائپ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ نکاسی آب کا جو پائپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈرین پائپ. تو ڈرینڈ اوے کا مطلب بہا دینا. تو ریزروز کا مطلب ہو گیا ذخائر. اس کے بعد اسپینڈ تھرفٹ. اسپینڈ تھرفٹ کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچ. نیچر فطرت، پہلے بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے یہ. پلنجڈ غوطہ زن ہونا، غوطہ لگانا. ڈیپ سی پلنجرز آپ نے سنا ہوگا جو گہرے سمندر میں غوطہ خور ہوتے ہیں. تو پلنج کا مطلب ہو گیا غوطہ لگانا. ڈیپر اینڈ ڈیپر گہرا سے گہرا تر. اسٹارمی طوفانی. اوشن سمندر. پولیٹیکل سٹرگل سیاسی جد و جہد. ٹو دا اٹر. اٹر کا مطلب ہوتا ہے مکمل. اٹر کا مطلب ہوتا ہے مکمل. نیگلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہی، غفلت، بے اعتنائی. ان میں سے کوئی بھی میننگ ہم کر سکتے ہیں. ہیلتھ کا مطلب آپ کو معلوم ہی ہے صحت ہوتا ہے. تو اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. His political activities and responsibilities has increased manifold during the last 10 years of his life. اس کی زندگی کے آخری 10 سالوں کے دوران اس کی سیاسی سرگرمیاں اور ذمہ داریاں گوناگوں بڑھ گئی تھیں یا بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں. اس کی زندگی کے آخری 10 سالوں کے دوران اس کی سیاسی سرگرمیاں اور ذمہ داریاں گوناگوں بڑھ گئی تھیں یا بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں. When he was already in the afternoon of his old age. جب وہ پہلے ہی سے اپنے بڑھاپے کے آخری حصے میں تھا. آفٹرنون میں تھا، آخری حصے میں تھا. Despite the advice of his doctors. اپنے ڈاکٹروں کی نصیحت کے باوجود. He did not spare himself. اس نے خود کو فارغ نہ رکھا. spare فارغ نہ رکھا. Refusing to take rest or respite. آرام اور
وقفہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے، آرام اور راحت کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو فارغ نہ رکھا۔ ورک ورک اینڈ مور ورک، کام کام اور زیادہ کام، یہ قائد اعظم کا مقولہ آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ یہ بہت مشہور ہے۔ He drained away the last reserves of his energy like a spendthrift child of nature. he drained away، اس نے بہا دیے the last reserves of his energy، اپنی توانائی کے آخری ذخائر، like a spendthrift child of nature، قدرت کے ایک فضول خرچ بچے کی طرح۔ تو اس نے اپنی توانائی کے آخری ذخائر بھی فطرت کے ایک فضول خرچ بچے کی طرح بہا دیے۔ اینڈ اور he plunged himself deeper and deeper into the stormy ocean of political struggle to the utter neglect of his health، اور اپنی صحت سے مکمل غفلت برتتے ہوئے، مکمل بے اعتنائی برتتے ہوئے اپنے آپ کو سیاسی جدوجہد کے طوفانی سمندر میں گہرا سے گہرا تر غوطہ زن کر لیا، اور اس نے اپنے آپ کو اپنی صحت سے مکمل غفلت برتتے ہوئے سیاسی جدوجہد کے طوفانی سمندر میں گہرا سے گہرا تر غوطہ زن کر لیا۔ تو یہ ہمارا دوسرا پیراگراف ہے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں اس کا نیکسٹ پیراگراف۔